الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ اچانک ایک بدبودار ہوا چلی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جانتے ہو یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا: یہ ان لوگوں کی منہ کی ہوا ہے جو ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں. میرے معزز سامعین اور ناظرین، غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا تعلق منافقین کے ساتھ تھا اور جو اہل ایمان کی غیبت کرتے تھے. تو اس غیبت کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبودار ہوا پھوٹی، اور وہ ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے محسوس کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو متوجہ کرتے ہوئے کہ جانتے ہو کہ یہ بدبودار ہوا کیسی ہے؟ یہ ان منافقین کی غیبت کی بدبودار ہوا ہے. اگر کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ آج ہمیں تو اس قسم کی کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی غیبت کرنے کے اوپر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ آج ہمارے اندر غیبت کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے کہ ہماری ناک جو ہے اس بدبودار ہوا سے مانوس ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. جس طرح کہ ایک آدمی جس کا چمڑا بازار سے تعلق نہ ہو، وہ جب پہلی مرتبہ جہاں پر چمڑے دباغت کیے جاتے ہیں وہاں جاتا ہے تو اسے ہر طرف بدبو ہی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ اس بازار کے اندر چمڑا بازار میں چمڑا مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ان کو اس بدبو کا کوئی احساس نہیں ہوتا. وہ اسی کے اندر کھاتے بھی ہیں، اسی کے اندر پیتے بھی ہیں، اس لیے کہ ان کے ناک جو ہے اس بدبو کے ساتھ مانوس ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی آج غیبت کا معاملہ ہے کہ ہم غیبت کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی بدبو کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا.
حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کے اوپر انتہائی خفگی کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک روز چند صحابہ اکرام رضوان اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس سے اٹھ کر کے اپنے مکان کو گیا اور اس کے جانے کے بعد حاضرین نے اس کی غیبت کی اور کہا کہ اس شخص کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ طاقت سے خالی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حضرت صفیہ کا پست قد ہونا پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر، کہ تم نے زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو سارے پانی کا ذائقہ جو ہے وہ بدل جائے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتاب المسلمین، کہ اے وہ لوگوں کے جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، مراد اس سے منافقین تھے۔ فرمایا لا تغتاب المسلمین، کہ تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی عزت ریزی کے پیچھے مت لگو۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَّبِعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن تَتَّبِعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزُخُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اس لیے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی ابروریزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ویسا معاملہ فرمائیں تو اس گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو رسوا کر دیں گے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما انا اماشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بیدی ورجل علی یسارہ فاذا نحن بقبرین امامنا، ایک مرتبہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر میرا ہاتھ تھا، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھا کہ اچانک ہمارے سامنے دو قبریں آئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما لیعذبانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کے اندر ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ، تم میں سے کون میرے پاس ایک ٹینی لے کر کے آئے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَاسْتَبَقْنَا، ہم نے دوڑ لگائی اور میں ایک ٹینی لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹینی کو توڑا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، فَأَلْقَى عَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطَعَةٌ وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطَعَةٌ، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اوپر رکھ دیا، اور ارشاد فرمایا إِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ، کہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی
اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کی اندر تخفیف فرمائیں گے، کمی فرما دیں گے۔ اور فرمایا ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو پیشاب کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اما احدہما فکان یغتاب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں میں سے ایک قبر والا جو ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ ایک روایت کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر لنا ان عذاب القبر ثلاثۃ اثلاث ثلث من الغیبۃ وثلث من البول وثلث من النمیمہ، فرمایا کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے اس کے تین حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے، ایک حصہ غیبت کی وجہ سے اور ایک حصہ چغل خوری کی وجہ سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم، کہ جب معراج کے موقع پر میں آسمانوں کے اندر گیا اور مجھے سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا لہم اظفار من نحاس، کہ جن کے تانبے کے ناخن تھے اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو بھی۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے عرض کیا جبرائیل صلی السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو چکا، مجھ سے زناکاری ہو چکی، اور اس کے اوپر انہوں نے گواہ بھی پیش کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا اريد ان تطهرني، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اس گناہ سے پاک کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو، فرجم، اسے رجم کیا گیا۔ فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے دو آدمیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یقول احدہما لصاحبہ، ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا انظروا الی ھذا الذی ستر اللہ علیہ فلم تدعہ نفسہ حتی رجم رجم الکلا، کہ دیکھو اس آدمی کو تو دیکھو کہ اس کے عیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا تھا، لیکن خود اس شخص نے اپنا عیب زنا کا ظاہر کیا، اور جس طرح کتا کنکریوں سے مارا جاتا ہے اسی طرح سے سنگسار ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غیبت سنی تو تھوڑی دیر کے بعد راستے میں ایک مردار گدھا ملا، وہ اس قدر پھولا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این فلان و فلان، فلاں فلاں کہاں ہیں؟ فقالا نحن ذا یا رسول اللہ، وہ دونوں صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ فقال لہما، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں سے ارشاد فرمایا کلا من جیفت ھذا الحمار،
کہ تم اس مرے ہوئے گدے کا گوشت کھاؤ۔ فقال یا رسول اللہ غفر اللہ لک من یأکل من ھذا۔ ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرے ہوئے گدے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا اشد من اکل هذه الجیفہ۔ آپ نے فرمایا تم نے جو ابھی ماعز کی غیبت کی وہ اس مردار کا گوشت کھانے سے بڑھ کر ہے اور اس میں نہایت ہی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ انہ الآن فی انہار الجنہ۔ ماعز کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، ماعز جنت کی نہروں میں غوطے مارتا ہے اور باغات میں سیر کرتا ہے۔ اس نے اس طرح سچے دل سے توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو اس طرح قبول فرمایا کہ وہ اب تو جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ ایک روز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفظ الایمان بقلبہ لا تؤذوا المسلمین۔ اے لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور دل ایمان سے خالی ہیں، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، ان کو عیبدار نہ کہو، ان کی غیبت نہ کرو، ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرمندہ اور رسوا کر دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرب کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے سفر کے دوران میں۔ ایک سفر کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی خدمت کے اندر ایک آدمی تھا۔ یہ آرام فرمانے لگے، سو گئے تو وہ بھی سو گیا اور ان کے لیے کھانا تیار نہ کر سکا۔ جب یہ بیدار ہوئے اور کھانا نہ پایا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان ھذا لیوائم نوم بیتکم، کہ یہ آدمی سوتا بہت ہے۔ فایقظاہ، اسے جگا دیا۔ فقال ائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے فرمایا کہ تم جاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف سلام پیش کرو، کہو کہ ان ابا بکر و عمر یقرئانک السلام، کہ ابو بکر اور عمر آپ پر سلام پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے لیے کوئی چیز لے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے ان کا سلام پہنچایا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات شیخین کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں کھا چکے ہیں اور خوب سیر ہو چکے ہیں۔ فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ بعثنا الیک نستأدمک۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرات شیخین تک پہنچی تو وہ دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے ہم نے یہ سنا کہ ان دونوں نے کھا لیا اور خوب سیر ہو کر کے کھایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آج ہم نے کھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلحم اخیکم، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔
والذی نفسی بیدہ انی لأرى لحمہ من انیابکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کے گوشت کی سرخی تمہارے دانتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شیخین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فاستغفر لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی درخواست فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا فلیستغفر لکم، میں مجھ سے معافی نہ مانگو بلکہ اس شخص سے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی ہے، اس سے جا کر کے کہو کہ وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غیبت کرنا اور غیبت کا سننا یہ دونوں گناہ ہیں۔ حضرات شیخین میں سے ایک نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ آدمی بہت سوتا ہے، دونوں نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن ایک نے ذکر کیا اور دوسرے نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان دونوں نے گوشت کھایا ہے، اور دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کرے، اس آدمی سے معافی مانگے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت کا سننا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اگر کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر غیبت کسی کی شروع ہو جائے تو اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس کو روک دے، ہاتھ سے طاقت ہے روکنے کی تو روک دے، اور اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، تو دل سے اس کو برا جانے اور اس مجلس کو چھوڑ دے۔ اگر اس مجلس کو، اس محفل کو چھوڑنے کی اوپر سے قدرت حاصل نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کسی اور بات کے اندر مشغول کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا تو فرمایا کہ پھر اس صورت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے مشغول کر دے اور کسی اور کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر دے تاکہ وہ اس غیبت والی مجلس کی سننے کا مرتکب نہ ہو۔ اور جس وقت اسے یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ ان کو روک سکتا ہے تو پھر ان کو روک دے، ورنہ اس محفل کو، اس مجلس کو چھوڑ کر کے چلا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ جب تک وہ کسی اور بات کے اندر مشغول نہیں ہوتے ان کی مجلس کے اندر نہ بیٹھے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے اور بھول کر کے آپ ایسے لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھ جائیں تو جب آپ کو یاد آئے تو فوراً اس مجلس کو چھوڑ کر کے اٹھ کھڑے ہوں، ایسے ظالموں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں۔